پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد 7 ماہ تک ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام فرمایا۔ اس عرصے میں نہ نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص تھی اور نہ رہائش کے لیے کوئی مستقل منزل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی تعمیر کے ساتھ مسجد کی تعمیر بھی ضروری سمجھی، اور ابو ایوب کے مکان سے متصل ایک افتادہ زمین جس میں مویشی بندھے رہتے تھے تعمیر مسجد کے لیے منتخب فرمائی۔ یہ زمین جناب عبد المطلب کے ننھیال بنی نجار کی تھی۔ رسول اللہ نے ان سے باقیمت خریدنا چاہی، مگر انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور زمین کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم قیمت کے بجائے آخرت کا ثواب چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کیے بغیر لینا گوارا نہ کیا، کیونکہ دراصل وہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام سہل اور سہیل تھے، اور وہ دونوں بچے اسد ابن زرارہ کی زیر تربیت تھے۔ رسول اللہ نے اسد کے ذریعے وہ زمین باقیمت خریدی اور اسے ہموار کر کے اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی، جو چند دنوں میں قد آدم 4 دیواری کی صورت میں تعمیر ہو گئی، اور بعد میں لکڑی کے کھمبے کھڑے کر کے اس کے ایک حصے پر گھاس پھوس کی چھت ڈال دی گئی۔ مسجد کی ایک سمت رسول اللہ کی ازواج کے لیے 2 حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں حسب ضرورت بعد میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہی 2 حجروں کے وسط میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر تعمیر کیا گیا، اور مکے سے آنے والے مہاجرین نے بھی مسجد کی دوسری سمتوں میں گھر بنا لیے۔ ان گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اس لیے مسجد ہی کی طرف سے ان کی آمد و رفت تھی، اور لوگ جس حالت میں بھی ہوتے ادھر سے آتے جاتے اور اسی سے گزرگاہ کا کام لیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد کی تقدیس کے منافی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صرف حضرت علی علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رکھیں اور ادھر ہی سے آیا جایا کریں۔ اہل سنت کی مستند ترین کتب میں سے صحیح ترمذی میں درج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ حکم بعض طبیعتوں پر شاق گزرا، کچھ پیشانیوں پر بل پڑے، کچھ زبانیں کھلیں اور آپس میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی اس ناگواری کا علم ہوا، اور آپ نے انہیں جمع کر کے فرمایا، میں نے تمہارے دروازوں کو بند نہیں کیا، اور نہ میں نے علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے۔ حضرت کے بعض عزیزوں نے بھی چاہا کہ ان کے گھروں کے دروازے کھلے رہیں، چنانچہ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے علی کو اجازت دے دی ہے اور ہمیں منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے نہ تمہیں نکالا ہے اور نہ علی کو ٹھہرایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے اور علی کو ٹھہرایا ہے۔ حضرت عمر بھی اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں سے شمار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، علی بن ابی طالب کو 3 ایسی خصوصیتیں حاصل تھیں
کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ مجھے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتیں۔ پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین وہ خصوصیتیں کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ان کے عقد میں آئیں، دوسرے یہ کہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں رہائش پذیر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور جو امور رسول کے لیے اس میں جائز تھے وہ ان کے لیے بھی جائز قرار پائے، اور تیسرے یہ کہ انہیں خیبر کے دن علم دیا گیا۔ ابراہیم ہمویینی نے فرائد السمتین میں تحریر کیا ہے کہ حدیث فتح باب کو تقریباً 30 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منقبت خاصہ قرار دیا ہے۔ اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کے دروازوں کو چنوانے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کو کھلا رکھنے میں کیا مصلحت کار فرما تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی غرض و غایت مسجد کی تقدیس و پاکیزگی کا اظہار تھا، چونکہ صحابہ کے گھروں کے دروازے صحن مسجد میں کھلتے تھے اور وہ ادھر ہی سے ہر حالت میں آتے جاتے تھے، اور یہ امر مسجد کے تقدس کے منافی تھا، لہٰذا رسول اللہ نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے چنوا دیے تاکہ مسجد ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہے اور لوگ نجس حالت میں یا حالت جنابت میں ادھر سے گزرنے اور اس میں ٹھہرنے نہ پائیں۔ اور چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ خصوصیت خاصہ تھی کہ وہ طیب و طاہر اور ظاہری و معنوی نجاستوں سے پاک تھے، اس لیے ان کے لیے کسی حالت میں مسجد میں آنے جانے اور اس میں ٹھہرنے کی ممانعت نہیں تھی، جس طرح کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسی طہارت و تقدیس کی بنا پر اوروں کے دروازے بند کر دیے گئے اور اپنا اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر کو ان کے لیے مسجد قرار دیا گیا تھا، اسی طرح پیغمبر اور وصی پیغمبر کے لیے جو مثل موسیٰ و ہارون تھے مسجد کو قیام گاہ قرار دیا گیا۔ اہل سنت کی کتاب خصائص سیوطی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک پاک و پاکیزہ مسجد تعمیر کریں اور اس میں موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کوئی اور سکونت اختیار نہ کرے، اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا کہ میں ایک پاکیزہ مسجد تعمیر کروں جس میں میرے اور علی اور ان کے دونوں بیٹوں کے علاوہ کوئی اور رہائش نہ رکھے۔ یہ امر صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا، اور کوئی اس شرف و پاکیزگی میں ان کا شریک و ثانی نہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔